مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا، مانگنے والا نہیں۔ بھروسہ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے، کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ کوئی عرس کا لنگر نہیں کھاتا، کوئی میلاد کا، اور کوئی محرم کی نیاز نہیں کھاتا، لیکن غریب کا حق اور حرام کی کمائی سب کھا جاتے ہیں۔ اللہ کو میری نیت کا پتہ ہے، پھر کوئی میرے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے؟ الحمدللہ، فرق نہیں پڑتا۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ زندگی میں دولت نہیں، نماز ضروری ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو دولت نہیں، سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، بلکہ اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ ان دونوں ہستیوں کی قدر کریں، کیونکہ دنیا سے ایک بار والدین رخصت ہو جائیں تو دنیا کے سب رنگ پھیکے لگتے ہیں اور ہر خوشی ادھوری لگتی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ صبر کا دامن مت چھوڑنا، وقت بھی بدلے گا، ہر دعا قبول ہوگی اور حالات بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ مایوس مت ہونا، وہ اللہ تمہارے ہر اداس لمحے کو سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ بے شک دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ تمہاری خوشیاں واپس آئیں گی، اللہ کو پتہ ہے کہ تم بہت عرصے سے صبر کر رہے ہو، اور وہ خوب واقف ہے تمہارے حالات سے کہ تمہاری تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور تم پھر بھی اللہ کی خاطر صبر سے کام لیتے ہو۔ تو جیسے تم اللہ کی خاطر صبر کر رہے ہو، ویسے اللہ بھی جلد تمہارے اس صبر کی وجہ سے تمہاری خوشیاں واپس لوٹا دے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ تکلیف دینے کے بعد وہ اپنے بندوں کو اچھے دن بھی تحفے میں دیتا ہے، اور ان دنوں میں انسان پہلے سے بھی زیادہ خوش نظر آنے لگتا ہے۔ تو اپنی امید کو کبھی ٹوٹنے مت دینا اور آخری دم تک مضبوط رکھنا، پھر جیسا تم چاہو گے ویسا اللہ تمہارا مقدر بنا دے گا۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں ہوتی، بلکہ نیتوں کی پابند ہوتی ہیں، اور اگر ایمان میں ذرا سی بھی کھوٹ ہو تو ساری مشقتیں بیکار جاتی ہیں۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے لفظوں، لہجوں اور رویوں سے، اور جب وہ صبر کی آیتیں حفظ کر لیتا ہے تو دنیا کہتی ہے تم تو بہت بے حس ہو۔ میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا، کچھ لوگ زندگی کی تصویر میں بہت خوبصورت رنگ بھر رہے تھے۔ یہ شکر، صبر اور توبہ کے رنگ تھے۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ پتہ ہے میں نے زندگی سے سیکھا ہے کہ جو چیز چاہیے اس کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، اسے اللہ سے ضرور مانگیں، لیکن اس کے پیچھے بھاگے نہیں۔ اگر دل کا سکون چاہیے تو معاملات کو اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، کیونکہ کچھ چیزیں ہم چاہ کر بھی نہیں بدل سکتے۔ چیزوں سے دستبردار ہونا سیکھیں، ان کو آزاد کرنا سیکھیں، خود کو آزاد کرنا سیکھیں۔ خود کو چیزوں کی چاہ کی قید میں نہ ڈالیں۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل ہی جائے گا، جلد یا دیر سے، اس لیے خود کو فکروں سے آزاد کریں۔ وفا مرد یا عورت میں نہیں ہوتی، وفا تو خون میں ہوتی ہے، فطرت میں ہوتی ہے، تربیت میں ہوتی ہے۔ جو بات تم دشمن سے چھپاتے ہو اسے دوست سے بھی چھپا کے رکھو، ہو سکتا ہے وہ کبھی تمہارا دشمن بن جائے۔ عورت کے لیے زندگی کا دوسرا نام مرد ہے۔ باپ ہو تو شفقت، بھائی ہو تو محافظ، بیٹا ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اور شوہر کی صورت میں ہو تو اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ، جو شفیق بھی ہے، محافظ بھی، سکون بھی اور چین بھی۔ عورت ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔
انسان کا غصہ بھی بڑا رنگ بدلتا ہے، کمزور کے سامنے دماغ میں ہوتا ہے اور طاقتور کے سامنے دل میں۔ جو جتنی توجہ کے لائق ہو اسے اتنی دو۔ اگر کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔